अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। यकीनन हुकूमत बनाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ अपने उरूज पर पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून जहां मसाइल का शिकार थी, वहीं हर गुजरते दिन के साथ उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा होता जा रहा है। ना सिर्फ सूबाई सतह के ऊपर पंजाब में उसको मुख्तलिफ विकटों की सूरत में कामयाबी मिल रही है, बल्कि विफाक में भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहालत मजबूरी सही, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिग्नल दे दिया है कि वो हुकूमत बनाने में मुस्लिम लीग नून की मदद करेंगे। ये अलग बात है कि वो वफाकी वजारतों के ख्वाह नहीं है, लेकिन सदारती उम्मीदवार जरूर साबित हो सकते हैं। और इस हवाले से अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मुकम्मल कार्ड्स शो नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा भी बईदस कयास नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फवायद नहीं चाहती होगी, और इन फवायद के लिए अभी बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल नहीं हो सकी। लेकिन मुस्लिम लीग नून उन कार्ड्स के हवाले से अपनी कितनी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और टेबल टॉक पर आएगी, ये आने वाले चंद घंटे सही मायनों में जाहिर कर देंगे। इसी हवाले से प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये बताइएगा कि आज के दिन की सबसे अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि नून लीग को हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा। कितनी बड़ी अचीवमेंट है सर नून लीग के लिए, जहां पर वो एक तरफ वफाकी वजारतें नहीं मांग रहे हैं, वहीं अपनी मुकम्मल सपोर्ट का दावा भी कर रहे हैं। जी, बड़ा खुशाइंद है, ख़ास तौर पे अगर आपके नाज़रीन को याद हो कि इलेक्शन की मुहिम के दौरान बड़ी तल्ख़ गुफ्तगू चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने की थी, लेकिन अब वो भी ख़्वाह हैं कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐलान किया मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट का। लेकिन साथ ही में आज शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी एक खुला ऐलान किया कि अगर जो आज़ाद अरकान हैं या जो समझते हैं कि वो एक ही जमात है, अगर वो का हुकूमत साजी कर सकते हैं तो वो भी कर लें। तो उन्होंने भी एक खुले जमहूरी रवैये का इजहार किया है जो खुशाइंद है। और अब जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हमें हासिल हो गई है और हमारी तवक्को है कि उसके बाद MQM की सपोर्ट भी हासिल होगी, काफ लीग की भी सपोर्ट हासिल होगी, और JUIF की भी अरकान मौजूद हैं। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक आरामदेह अक्सरियत के साथ अब हम हुकूमत बना सकते हैं। और अभी भी ये चूँकि टेबल पे सिर्फ वजारत उज़्मा नहीं है जी, उसमें 6 चीज़ें हैं। एक तो सदर मुमलिकत का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हैं, और ये ना भूलें कि पंजाब में भी कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 सीटें हैं, तो वो भी वहाँ अपना हिस्सा क्लेम करेंगे। इसी तरह बलूचिस्तान में JUIF और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो बराबर हैं तकरीबन, तो वहाँ भी जो है वो हुकूमत साजी में। तो ये 6 चीज़ें जो हैं, 4 वफाकी ओहदे और 2 हुकूमतों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसका फैसला कलामी होना की है। तो माजरत कलामी की माजरत सर, आपने जिससे वाज़ेह किया पीपल्स पार्टी लेकिन ये कह रही है कि हमें वफाकी वजारतें नहीं चाहिए, लेकिन सदारती उम्मीदवार के तौर पर पीपल्स पार्टी अपनी शख्सियत को लाने की ख्वाह है। सर, क्या इस पर कोई बातचीत हो सकती है कि वजारत उज़्मा नून लीग के पास रहे और जो सदारती कुर्सी है वो पीपल्स पार्टी को दे दी जाए? जी, ज़रूर हो सकती है। और ये हमारी तो पहले ख्वाहिश थी कि ये इसके उल्ट हो जाए कि सदर मुस्लिम लीग नून के आ जाएं और पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत साजी कर ले। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने अब एक वाज़ेह लाएअमल का ऐलान किया है, और टेबल पे चूँकि इसके अलावा और भी ओहदे हैं और हुकूमतों के हिस्से हैं, तो उसमें भी गालिबन 1 या 2 दिन मज़ीद लग सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे ये तवक्को है कि अगले हफ्ते के आगाज़ तक ये सारे मामलात जो हैं वो दुरुस्त होकर कौम के सामने आ जाएंगे। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, सर आपने तो ये बड़ी अहम बात कही है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट ऑफर किया गया था कि सदारती कुर्सी पर नून लीग आ जाए और वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के पास आ जाए। तो सर वो क्या लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, या उनका फोकस ये है कि इस वक्त जो मलबा है मुश्किल फैसलों का वो नून लीग के कंधों पर ही आए, जैसे PDM के 16 माह में आया था? जी, गालिबन उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन जब हमने मुज़ाकरात में बैठना है तो हम बैठते हैं तो खुले ज़हन के साथ बैठते हैं, और सियासत मुमकिनात का खेल है, सब चीज़ें ओपन होनी चाहिए ताकि हम एक जो मुस्बत तजर्बा था PDM की हुकूमत का, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत ही अच्छा ताउन काबीना में भी और पार्लिमान में हमें हासिल रहा, तो हम तो उसकी बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। और हम
جو بلاول بھٹو صاحب نے الیکشن مہم کے دوران بڑی تلخ گفتگو کی اور براہ راست ذاتی حملے کیے، ہم اسے بالائے طاق رکھ کر ایک جمہوری روح کے مطابق آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دو پارٹیز اور جن کا حوالہ دیا، ایک مسلم لیگ قاف اور ایک متحدہ قومی موومنٹ۔ کل سر فیصل سبزواری صاحب ہمارے ہی پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بات ابھی حتمی اس پر نہیں گئی ہے اور ہم نے حکومت میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا، ہم تو ابھی صرف بہت ہی بیسک کنورزیشن ان سے کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ کیا ایم کیو ایم کے حوالے سے کیا آپشنز موجود ہیں، اور دوسرا مسلم لیگ قاف سے بھی ابھی تک کوئی اس طرح بات چیت نہیں ہو سکی ہے، تو ان کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جائے گا اس گورنمنٹ میں؟ جی، جتنی بھی جماعتیں ہمارے ساتھ آئیں گی، ہماری خواہش ہوگی کہ وہ باقاعدہ کابینہ کا حصہ بنیں اور کابینہ کی جو اجتماعی ذمہ داری ہے آئین کے تحت، وہ ذمہ داری بھی اپنی برابری کی اٹھائیں، اور انتخابات کے نتائج جو بھی ہوں، بہرحال ملک نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے پاکستان کے عوام کے مسائل جو ہیں، مہنگائی بہت بڑا معاملہ ہے، بجلی اور گیس کے بل بہت بڑا معاملہ ہے، جو دوبارہ سے پاکستان میں اکنامک گروتھ کریٹ کرنی اس کا معاملہ ہے، ہمارا جو زراعت کا پورا سیکٹر ہے جس کو جدیدیت کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہ سارے معاملات اتنے سنجیدہ ہیں کہ اگر سب جماعتیں شامل ہوں گی تو ایک بہتر طریقے سے چاروں صوبوں کی نمائندگی لے کر ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ یعنی سر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے پی ڈی ایم پارٹ 2 ہم دیکھیں گے، وہ جو 16 ماہ کا ایکسپیریمنٹ تھا وہ کامیاب رہا، تو اب ایک طرح سے اسی کی ایکسٹینشن کی جا رہی ہے؟ جی، وہ کامیاب جمہوری حوالے سے بہت رہا، لیکن اس میں ہمیں معاشی طور پر چیلنجز آئے، اور جو آئی ایم ایف کا ایک بہت کلیدی کردار تھا ان 16 ماہ میں، اور وہ چیلنجز آج بھی موجود ہیں۔ پاکستان کا جو بیرونی اکاؤنٹ ہے فارن ایکسچینج ریزروز کا، اس کو ابھی تک چیلنج کا سامنا ہے۔ تو یہی توقع ہے کہ ایک واضح اکثریت والی حکومت بنا کر، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا حصہ ڈالے گی، تو واضح اکثریت کو ڈیمنسٹریٹ کر کے پھر ہم نے جو آنے والے دنوں میں عوام کے حق میں، ابھی عارضی طور پر تو مشکل لگیں گے، لیکن انشاءاللہ اگلے مالی سال تک معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ فیصلے لینے ہیں جس کے لیے پھر سب جماعتیں مل کر بیٹھیں گی تو یہ بہتر طریقے سے ہو سکے گا۔ سر چند آخری بس آپ سے سوال اور کرنا چاہوں گی کہ وزارت عظمیٰ کے لیے اب کیا نواز شریف صاحب امیدوار نہیں ہے؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تھا، اس پہ بڑی بحث ہوئی کہ شاید اب وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں وہ شامل نہیں ہے، تو آپ اس کی اگر وضاحت کر سکیں۔ جی، اس میں آپ کے ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ آج جب شہباز شریف صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمارے امیدوار آج بھی محمد نواز شریف ہیں، تو ان کے وہ صدر ہیں جماعت کے، تو ان کے کہنے کے بعد تو ابھی تک پالیسی یہی ہے، اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ پارٹی کے کارکنوں کی ایک رائے بھی ہے، ان کا مطالبہ بھی ہے، ان کی خواہش بھی ہے کہ پارٹی کے قائد جو ہیں وہ، جن کا ایک حاکمیت کا بہت ایک درخشاں ریکارڈ ہے 2013-17 کے معاملے میں، جب انہیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا، کراچی کے امن کا مسئلہ حل کیا، انہوں نے دہشت گردی سے ایک کامیاب جنگ لڑی، اور اس کے بعد مہنگائی پر قابو پایا، تو یہ ساری چیزیں ایک ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تو پارٹی کی تو ابھی بھی خواہش ہے، لیکن اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ جب پارٹی کی پارلیمانی پارٹی اکٹھی ہوگی، ابھی نوٹیفیکیشن ہونا شروع ہو گئے ہیں، جیسے ہی وفاقی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوگا تو اس میں اعلان ہو جائے گا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آخری دو سوال، ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی اگر چلتے چلتے گفتگو ہو جائے کہ وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے 170 یا 180 نشستیں لی ہیں اور ہمارے ساتھ بڑی کھل کر دھاندلی کی گئی ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کے اوپر ابھی تک الیکشن کمیشن یا باقی پارٹیز نے اس طرح بات نہیں کی ہے کہ اگر آپ نے کہیں آپ کو دھاندلی کا محسوس ہو رہا ہے تو آپ لیگل پلیٹ فارمز پہ رجوع کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو پھر نون لیگ کا سٹانس کیا ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی واضح نہیں کیا کہ آیا وہ اپوزیشن میں جانا چاہتے ہیں یا حکومت کے ساتھ صحیح معنوں میں جانا چاہتے ہیں، وہ بھی بڑے انکلیئر نظر آ رہے ہیں ابھی۔ دیکھیے، یہ جس طرح تحریک انصاف کا ریکارڈ بھی ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ پروپیگنڈا کے لیے کوئی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس طرح میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ مسلم لیگ نون کی تو 222 نشستیں تھیں اور ہمیں کٹ کیا گیا اور ہمیں 79 پر لے آیا گیا۔ بات یہ ہے کہ کتنی نشستوں پہ ابھی تک انہوں نے جو ہے کوئی قانونی کارروائی شروع کی، اور وہ غالباً چند ابھی نمبر سنگل ڈیجٹس میں ہیں جہاں انہوں نے کوئی قانونی کارروائی کی ہے۔ تو وہ گفتگو بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو قانونی عوامل ہیں، میں یہ بھی یاد کرا دوں آپ کے ناظرین کو کہ 2013 میں بھی انہوں نے اسی طرح کا شور ڈالا تھا
لیکن جب بالآخر دھرنا ختم ہوا اور سپریم کورٹ میں سارا معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے واضح طور پر تحریک انصاف کے تمام دعوے مسترد کی اور کہا کہ 2013 کا انتخاب جو ہے اس میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی، لوکل بے ضابطگیاں ہوئیں، اور وہ الیکشن جو ہے وہ لارجلی فری اور فیئر تھا۔ تو یہ اس قسم کی جو مبالغہ آرائی ہے یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، ابھی پھر سن رہے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر۔ یقیناً نون لیگ کے حوالے سے حکمت عملی ابھی تک واضح نہیں ہے۔ ان کا سینٹرل جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ آیا نواز شریف صاحب ہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ نامینیٹ ضرور کیا جا رہا ہے پارٹی کی طرف سے ان کو، لیکن حتمی فیصلہ پارٹی کی سی میٹنگ میں بھی ہونا ہے اور اس کے علاوہ خود میاں نواز شریف صاحب نے بھی کرنا ہے۔ لیکن ابھی تک کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی اس کے لیے اگلے آنے والے چند سال بڑے مشکل ضرور ہوں گے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد سیاسی طور پر اس کا تجزیہ بھی جانیں گے کہ کیا وفاق میں بننے والی حکومت پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے مضبوط حکومت بن سکے گی، یا پھر پیپلز پارٹی وفاق میں ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن پر بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ سے وائپ آؤٹ کرنا چاہتی ہے۔ اصل ٹارگٹ آخر پارلیمنٹ میں ہے کون سی جماعت، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ بھی کرنا چاہتی ہے لیکن حکومت کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتی ہے۔ ان کو صدارتی کرسی بھی چاہیے لیکن اس کے باوجود وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے وہ اس ریس کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے۔ آیا وہ اپوزیشن بننا چاہتے ہیں یا پھر حکومت میں رہ کے اپوزیشن کے مزے لینا چاہتے ہیں؟ یہ تمام تر وہ سوال ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج کی پریس کانفرنس میں جن کے جواب دینے سے کنارہ کشی اختیار کی۔ لیکن سیاسی منظرنامے کو سمجھنے والے لوگ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہن میں آخر چل کیا رہا ہے۔ مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارڈز کیسے پلے کر سکتی ہے، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم صاحب۔ امتیاز صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر یہ بتائیے گا کہ آج پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس میں توقع کی جا رہی تھی کہ آیا کرنا کیا ہے پیپلز پارٹی نے، اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، حکومت میں بیٹھنا ہے؟ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے، ہمیں وفاقی وزراء کی کرسیاں نہیں چاہیے، لیکن صدارتی کرسی کے پیچھے تو ابھی بھی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کس طرح کھیلنا چاہ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پیپلز پارٹی کی بڑی زیرک اور بڑی چالاکی والی آپ کہہ لیں پتہ کھیلا ہے اور انہوں نے مشکل میں ڈال دیا ہے نون لیگ کو، جو بڑے آسمان پہ بیٹھ کر بڑی پارٹی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، اور پیپلز پارٹی کے بغیر باقی سب بھی شامل ہو جائیں نون لیگ کے ساتھ تو وہ حکومت نہیں بناتی۔ اور پیپلز پارٹی نے جو پیکج پیش کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ حکومت کو باہر سے بیٹھ کر سپورٹ کریں گے، جب چاہیں گے کریں گے، جب چاہیں گے نہیں کریں گے، اور اس میں اپنی شرائط بنوا سکیں گے۔ دوسری طرف وہ مانگ رہے ہیں وزارت عظمیٰ کی کرسی کے بدلے تمام آئینی عہدے، صدارت، اسپیکر، سینٹ کے چیئرمین۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اگر اپنے پتے کھیلنا چاہتی ہے حکومت بنانے کے لیے، اور تو انہیں پی ٹی آئی کو اپنا ایک کھڑکی کھولنی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک الائنس بنانے کے لیے۔ اب جو پی ٹی آئی نے جو شرائط پیش کی ہے نون لیگ کو، یہ تو پی ٹی آئی کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے لیکن باہر سے بیٹھ کے سپورٹ کریں۔ لیکن پی ٹی آئی تو لگتا ہی ہے کہ وہ اب کنفرنٹیشنل راہ پہ چلیں گے، جیسے کہ یہ گنڈا پور صاحب کو بنایا ہے چیف منسٹر، انہوں نے بالکل انکار کر دیا ہے مرکز میں کسی کے ساتھ بات کرنے سے۔ یا تو یہ ہو کہ جیسے ان کی منشا ہے کہ ان کی جو 40-50 سیٹیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے رزلٹ بدلے گئے ہیں، یا تو وہ رزلٹ ان کی فیور میں آ جائیں اور وہ ایک سنگل میجورٹی پارٹی بن کے سامنے آئے۔ جب تک وہ نہیں ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کی کلی اکثریت نہیں بن پائے گی، تو انہیں کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ سہارا لینا پڑے گا۔ اگر وہ یہ کریں مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ، اب وہ عمران خان کو مشکل سے نکال سکتے ہیں، اپنی پارٹی کو مشکل سے نکال سکتے ہیں، لیکن مجھے لگ ہی رہا ہے کہ they are pushing things further towards the brink۔ وہ آگے کی طرف دھکیلنے میں لگے ہیں، دوبارہ کنفرنٹیشن کی طرف جانے کی سوچ رہے ہیں، یا آئسولیشن میں چلے جائیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کو نہیں کرنا چاہیے اتنے ہیوی مینڈیٹ کے بعد، یعنی اتنی سپورٹ کے بعد 80% ووٹ پڑا ہے۔ نہیں، لیکن امتیاز صاحب سے کرنا کیا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں اب جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب ہیں،
یہ جس طرح عثمان بزدار صاحب والا کیس تھا کہ سب نے منع کیا کہ بزدار صاحب کو سی ایم نہ لگائیں، لیکن خان صاحب ڈٹے رہے، انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو لگا دیا۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے عاطف خان صاحب خود ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ خدارہ کسی سینسیبل شخصیت کو نومینیٹ کریں، لیکن عمران خان صاحب نے فتویٰ جاری کر دیا کہ جی گنڈا پور صاحب کو سی ایم ہونا چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں ابھی بھی سین ایڈوائسز کیا ملنی رہی ہیں عمران خان صاحب کو؟ میرا خیال ہے دو باتیں کی ہیں، ایک تو انہوں نے گنڈا پور کو بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا جو لڑاکو سپاہی ہے اسے سامنے لا رہے ہیں، ایسے ہی ہے فائٹنگ سولجر، اور دوسری طرف وہ جماعت اسلامی کا سہارا لے رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ ان کے اراکین جماعت اسلامی میں شامل ہوں گے۔ لیکن پروفیسر ابراہیم جو جماعت اسلامی کے صوبائی صدر ہیں، امیر ہیں، انہوں نے اس سے انکار کیا ہے۔ لیکن میری لیاقت بلوچ صاحب سے بات ابھی ہوئی ہے، وہ کہتے نہیں ہم انہیں تو صرف یہ اس لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے، لگتا ہے کہ جماعت اسلامی یہ سہولت فراہم کرے گی، جبکہ یہ جو وحدت المسلمین کی تنظیم ہے یہ وفاق کی سطح پہ اور پنجاب میں کرے گی پی ٹی آئی کو اپنا پلیٹ فارم، اس سے پی ٹی آئی ریزرو سیٹ تو لے سکے گی اور بچا سکے گی۔ تو جو موجودہ اسٹرینتھ ہے 97 کی، جب تک وہ 130-36 تک نہیں پہنچی تو تحریک انصاف کو کم از کم 136 قومی اسمبلی کی ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹ چاہیے۔ اگر وہ نہیں ملتی تو پھر ان کی میجورٹی نہیں بنتی۔ تو اگر پی ٹی آئی کسی اور پارٹی، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنمنٹ نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہے گی، وہ کنفرنٹیشن کی پوزیشن میں رہے گی، وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہیں گے۔ ایک بڑی مشکل تینوں پارٹیوں کے سامنے یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنائے گا اسے بڑے خوفناک اور سخت اقدامات کرنے پڑے۔ اچھا امتیاز صاحب، سر مجھے اسی میں ایک سوال کرنے کی اجازت ہے، میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ سر یہ جو پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، وزارتیں نہیں چاہیے، لیکن آپ نے کہا جیسے باقی چیزیں وہ امپورٹنٹ جتنی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی وہ مانگ رہے ہیں، لیکن کیا نون لیگ کہے گی کہ جس طرح 16 ماہ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں سارے مشکل فیصلوں کا ملبہ ہمارے کندھے پر ڈال دیا، اس مرتبہ بھی ہم ایسا ہی کریں؟ ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی کو یہ کہیں کہ آپ حکومت میں شامل ہوں، پھر وجہ کیا ہے؟ اکیلے وہ کیسے اتنے مسائل کا ملبہ اپنے کندھوں پر لے لیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاید ان دا اینڈ جب کسی پیپلز پارٹی اتنی کچھ رائتیں مانگ رہی ہے تو وزارتیں بھی مزید مل جائے گی، تو شاید وہ کابینہ میں چلے جائیں، اور ممکن ہے کہ بلاول بھٹو نہ جائے، وہ باہر بیٹھ کے سیاست کریں، پارٹی کو لیڈ کریں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں سمجھوتا ہو سکے گا، لیکن ابھی تک تو پیپلز پارٹی نے بڑا ہی کارڈ کھیلا ہے اور مشکل میں ڈال دیا ہے نون لیگ کو کہ نون لیگ اب کیا کرے، کیونکہ انہیں سپورٹ تو باہر کیف پورے دینے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ نون لیگ چاہے گی۔ اب نون لیگ تو سمجھ یہ رہی تھی جیسے کہ وہ خود سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی ہے، اس طرح میاں نواز شریف صاحب نے وکٹری اسپیچ فرما دی، حالانکہ تو جیتی تو پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ نواز تو نہیں جیتی، وہ تو نمبر 2 پہ تھی اور پیپلز پارٹی نمبر 3 پہ ہے۔ اور بلاول کا یہ کہنا کہ دیکھیں جی مجھے تو مینڈیٹ نہیں ملا، میں پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک طرح کا مورل ریفلیکشن ہوگا، ایک اخلاقی تانا ہوگا نون لیگ کو کہ مینڈیٹ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، میں تو مینڈیٹ نہیں ہے تو وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہوں، آپ شوق پورا کر لیں تو آپ ذمہ داری اٹھائیں اور مزے کریں۔ نہیں لیکن امتیاز صاحب پھر وجہ کیا ہے کہ نون لیگ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب کو پتا ہے کہ اس گورنمنٹ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں، لیکن یہ بھی سر سب کو پتا تھا کہ اگر نون لیگ کامیاب بھی ہوئی تو اس کو 90 سے 110 کے بیچ میں نشستیں مل سکیں گی، تو یہ تو جو پریڈکشن تھی تقریباً کچھ صحافیوں کی بھی، کچھ تجزیہ کاروں کی بھی، وہ آلموسٹ وہی ثابت ہوئی۔ تو یہ تو انڈرسٹینڈنگ پہلے سے نون کے ذہن میں ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں اتنی ہی اکثریت ملے گی، تو اس میں تبدیلی تو کچھ نہیں ہوئی۔ جی میرا خیال ہے سارے جو اوپینین پول والے لوگ تھے یا تجزیہ کار تھے، سب کے سب کی پریڈکشن غلط ثابت ہوئی۔ یہ ایک طوفان تھا، سونامی تھی عمران خان، آپ دیکھیں نا خیبر پختونخوا ٹوٹلی سویپ کیا ہے، 80% ووٹ پڑا ہوا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سیٹیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں شاید اس کے قریب قریب وہ جیت سکتے تھے، مطلب 130-35 کے قریب سیٹیں پی ٹی آئی پوٹینشلی جیتی ہے۔ اب اس میں گھپلا جو ہوا ہے، اب بڑا ایشو یہ ہے اس کے بغیر سیاسی بحران حل نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا کہ جو
फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट लोगों के पास मौजूद है, फॉर्म 47 के जो एग्रीगेट रिजल्ट बनाए जाते हैं वो उसके मुताबिक नहीं है। ये मामला एक हफ्ते में तय हो सकता है। अगर ये ना किया गया तो पूरा अगला टेन्योर जो होगा वो इस बहरान के गिर्द चलता रहेगा कि उनके मैंडेट को चुराया गया है, इलेक्टोरल फ्रॉड किया गया है, बल्कि जीती हुई सीटें छीन ली गई हैं। अब वो तो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हारे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमजा भी हारे हैं और मरियम भी हारी है। उनके तो बड़े दावे हैं। तो खुद नून लीग के मफाद में है कि वो भी इलेक्शन कमीशन के पास जाए कि आईजी बैठकर फॉर्म, तो फॉर्म 45 तो कोई ज्यादा फॉर्म नहीं है, एक हल्के में 4-5 तो फॉर्म होते, बिल्कुल ठीक, वो तो बैठकर कैलकुलेटर में बैठकर तय हो सकता है आसानी के साथ। लेकिन मुझे लगता ही है कि माजी की तरह इसे भी लटका दिया जाएगा, लेकिन ये मसला रहेगा, इसके बगैर सियासी बहरान हल नहीं होगा। ना इसके हल किए बगैर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिलेगी अगली हुकूमत। नहीं, लेकिन इम्तियाज आलम अगला की साहब जवाब से नहीं जिस तरह सर 2013 के बाद वो 35 पंचर की बात होती रही और सालों करते रहे, जिसमें से कई उनके बयानात और दावे गलत भी साबित हुए पीटीआई के। सर क्या ये अच्छा हो जो आपने भी बात की है कि जिन हलकों में, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का NA 130 कह रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद वहां से जीती हुई थी, हमजा शहबाज साहब के हलके में आलिया हमजा साहिबा जीती हुई थी, तो अगर सर ये नून लीग वॉलंटरली खुद चली जाए कि आप इसको जस्टिफाई कर दें कि आखिर जीता कौन है, क्योंकि सर एक हलका ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ जाली फॉर्म 45 भी बनाए हुए थे जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहे, तो दोनों तरफ से ये चीज वाजे हो जाएगी। देखिए तो बड़ा आसान काम है ना, ओरिजिनल फॉर्म 45 मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक, वो पीटीआई के कैंडिडेट को भी बुला ले और बाकी पार्टियों के कैंडिडेट्स को भी बुला ले, मुस्लिम लीग के भी कैंडिडेट्स को बुला ले, वहां पे बैठकर वो सारा रिकॉर्ड कर दे। ये तो वोट काउंट की बात नहीं हो रही, ये तो हो रहा है भाई जो 400-500 फॉर्म है ये कितने हल्के होंगे, ये एक दिन में भी तय हो सकता है, 2 दिन में भी तय हो सकता है, 3 दिन में भी तय हो सकता है। आप स्टाफ लगा दें, आप बुला लें सारे रिटर्निंग अफसर्स को इलेक्शन कमीशन में, वहां बैठ के इन उम्मीदवारों को बुला लें जिन सीटों में झगड़ा है या शक किया जा रहा है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये क्यों नहीं करते? ऐसा करना जरूरी इसलिए है कि अगली हुकूमत का अखलाकी जवाज मशकूक रहेगा। अगर आप पीपल्स के मैंडेट को सही तरीके से सामने नहीं लाने दे रहे तो ये मैं समझता हूँ खुद जमहूरियत और हक राय दही और उसके लिए बहुत नुकसानदेह है, उसकी नफी है। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ 160 या 70 सीटें लेने जा रही है लोग, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन उनका अगर क्लेम 15-20 सीटों का मुमकिन ठीक हो, मेरा ख्याल है कयास ही है, जो मेरी इंफॉर्मेशन भी है, जो मैंने देखा है कि बहुत जगहों पे घपला हुआ है फॉर्म 45 के हवाले से। बिल्कुल जी करेंगे सर, मैंने इसी नुक्ते पे आपसे सर पूछा कि हो सकता है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ मसला पैदा किया गया हो, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मजलूम नहीं हो, दूसरी तरफ नून के साथ भी ज्यादती हुई हो, लेकिन मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन, आपने दुरुस्त कहा कि इलेक्शन कमीशन को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, खुद भी नून लीग को वॉलंटरली वहां जाकर उनसे बात करनी चाहिए, कम से कम उसके बाद जब गवर्नमेंट बनाने का मरहला आएगा तो कम से कम वो जस्टिफाइड होगी कि वो मुनसिफाना और सही वोटों के बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट कायम हुई है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज आलम साहब, सीनियर सहाफ़ी और हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन चाहे हल्का कोई भी हो, नताइज कोई भी हो, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की मावनत से नताइज के हवाले से एक मोहर सब्त हो जाए कि जो नताइज मिले हैं वो दुरुस्त हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात भी रद्द हो जाएंगे और नून लीग भी एक शफाफ हुकूमत बनाने में कायम हो जाएगी। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की तरफ से साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट की उनकी ज़मानत बाज़त गिरफ्तारी मंजूर तो कर ली गई है, लेकिन इस्लामाबाद में मौजूद तमाम केसेस ख़त्म हो गए हैं। उसके बावजूद भी नैब की तरफ से जो केसेस हैं वो सुस्त रवि के साथ अपनी जगह पर बरकरार हैं। आया फवाद चौधरी साहब के हवाले से उनके जो अहल खाना है वो लीगली क्या एस्पेक्ट इसमें रवा रखते हैं, इसके ऊपर उनसे बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन से पहले एक ऐसा माहौल मौजूद था जब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से कई ऐसी सियासी शख्सियात या तो गायब कर दी गई थी या फिर गायब हो गई थी, और कुछ ऐसी सियासी शख्सियात भी थी जिनको बहालत मजबूरी सियासत को खैर बात कहना पड़ा था। उन्हीं सियासी शख्सियात में से एक फवाद चौधरी साहब भी थे जिनके ऊपर बारहा तनकीद की जाए, जितना मर्जी इल्ज़ाम तराशी की जाए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ना सिर्फ एक मंझे हुए सियासतदान हैं बल्कि उनको बखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की सियासत
میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. گزشتہ روز بھی انہوں نے صحافیوں سے مختصر بات کی اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ نہ صرف آئینی اور قانونی ترازو میں دیکھا جائے تو بالکل منصفانہ تھا، بلکہ ایک اچھی بات یہ بھی رہی کہ فواد چودھری صاحب نے کسی بھی سٹیج کے اوپر آئین اور قانون کو چیلنج نہیں کیا، بلکہ عدالتوں میں کورٹس میں پیش ہوتے رہے. لیکن اس پورے پروسیس میں ان کے ساتھ جو ایک آہنی دیوار ثابت ہوئی، جو ہمیشہ ان کے ساتھ تھی، وہ ان کی اہلیہ تھی ہبا فواد صاحبہ. نہ صرف یہ کہ اس پورے مرحلے پہ ہر سٹیج کے اوپر وہ ان کے ساتھ رہی، بلکہ ان کے کیس کو صحیح معنوں میں ان کی اپنی جماعت کے بجائے، ان کے اپنے رفقا کے بجائے ان کی اہلیہ نے لڑا اور آج تک لڑ رہی ہیں. کس حد تک امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے کیس کو کسی منطقی انجام پر پہنچایا جائے گا، جب خاص طور پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی طرف سے جو مالی فراڈ کے حوالے سے کیس تھا اس میں فواد چودھری صاحب کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے، لیکن ابھی بھی ایک لمبا مرحلہ ان کے حوالے سے باقی ہے، قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے بھی اور سیاسی طور پر بھی. جو ان کا سیاسی کریئر تھا اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ صرف یہ کہ اپنے جو ان کا ایجنڈا ہے، جو ان کے پوائنٹس ہے، جو ان کی طریقہ کار ہے ان کی سیاست کا، اس کے اوپر قائم ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی الزامات میرے اوپر لگائے جا رہے ہیں سراسر بے بنیاد ہیں. لیکن کس طریقے سے اس کو کورٹس میں وہ ثابت کر سکیں گے، یہ ایک بڑا ٹاسک ہوگا، اور اس میں سپورٹ کی صورت میں ہبا فواد صاحبہ ان کے ساتھ موجود ہے. آج ہم نے اسی مناسبت سے اس میں دعوت دی ہے. ہبا صاحبہ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ ان کی ضمانت بعد از گرفتاری تو سیشن کورٹ میں منظور ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے اور ابھی بھی مختلف سٹیجز کے اوپر ان کو قانونی معاونت کی ضرورت ہوگی. تو ابھی ایگزیکٹلی وہ کہاں کھڑے ہیں اور ان کے کیسز کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو ثنا یہ بات بتاؤں کہ ان کے جتنے بھی اسلام آباد کے کیسز ہیں ان میں ان کو بیل مل گئی ہے، اور ایز پر ریکارڈ جو آج میں نے پٹیشن اپنی 2 ہفتے پہلے جو ہائی کورٹ میں کی تھی وہ آنریبل چیف جسٹس ہائی کورٹ ان کے پاس ہے ہماری، تو وہاں پہ جو ریکارڈ انہوں نے دیا ہے تو اس میں ابھی تک اسلام آباد کی یہ 3 کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں اور ایک نیب کا ہے، اور باقی جو ہم نے پورے پاکستان کا ریکارڈ مانگا ہے وہ ہمیں نیکسٹ ویک تک آ جائے گا، کیونکہ اٹس اے لانگ پروسیجر کہ آپ سارے پروونسز کو لکھتے ہیں اور پھر آتا ہے. ان کیسز کے حوالے سے میں بات کروں تو اس میں تو ان کو بیل گرانٹ ہو گئی ہے، اور اب رہ گئی نیب کی. تو نیب کی جو بھی اب ہماری نیکسٹ پیشی ہے اس کے اوپر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیل آرگیومنٹس ہیں ان کے کہ کیا فیصلہ اس کے اوپر لیا جائے، کیونکہ ابھی وہ انکوائری سٹیج کے اوپر ہی ہے. اچھا، نیب کے حوالے سے کیونکہ اس میں کچھ لیجسلیشنز بھی ہوئی ہیں، کچھ اس کا طریقہ کار بھی پچھلے چند مہینوں میں تبدیل ہوا جب لاسٹ گورنمنٹس بھی رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں جو ان کے اوپر ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں اس پہ پہلے تو وہ پہلی سٹیج پر یہ کہہ چکے تھے کہ تمام ایلیگیشنز غلط ہیں، لیکن نیب کی طرف سے کیسے پروسیڈ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کئی کیسز ایسے ہیں جس میں نیب بڑا سلولی پروسیڈ کر رہا ہے صرف ان کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ان کو ٹائم پیریڈ زیادہ مل رہا ہے. تو کیا ان کے کیس میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ 1 مہینہ نیب نے 30 ڈیز اپنی کسٹڈی میں ان کو رکھا تھا اور وہیں پہ وہ رہے تھے، اور اس کے دوران ہی ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا، اور پھر جیسے ریمانڈ ختم ہوا تو ان کو واپس انہوں نے جوڈیشل کر دیا اڈیالہ میں جہاں وہ پہلے تھے. تو اس کے دوران ان سے انٹیروگیشن ہوئی ہے. اب جو بھی ریکارڈ ہے نیب کا وہ ظاہر ہے ابھی تک تو انہوں نے نہیں اس طرح واضح طریقے سے دیا کسی کو بھی، لیکن جو بھی فائنڈنگز ہیں وہ ہماری لیگل ٹیم کے پاس ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن آگے جاتی ہے یا ابھی انکوائری سٹیج پہ ہی رہتی ہے، اب یہ ڈیسائیڈ ہوگا. اچھا، الیکشن کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے ایفرٹ کی تھی ایک سٹیج کے اوپر، وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے، ہم دونوں ہی کرنا چاہ رہے تھے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، لیکن بس اس کو سازش کہہ لیں، لاکھ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا. لیکن پھر بعد میں انہوں نے خود ہی اس سے معذرت کر لی، انہوں نے کہا کہ میں کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا چاہتا. ظاہر سی بات ہے جب آپ کو لڑنے ہی نہیں پورا پروسیس وہ کیا تھا، کیونکہ کئی لوگوں کو یہ شکایت رہی تھی جب آپ کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دے رہے. اب مجھے کہتے ہیں جی میرے 15 بینک اکاؤنٹس آ گئے ہیں، جب اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں اکاؤنٹس آ ہی نہیں رہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹس ہیں. لیکن اینی ویز پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ جی میں تو ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ تھی کہ اگر انہیں نااہل کیا جائے گا تو پھر مجھے آگے لایا جائے گا، لیکن پروسیجر کیونکہ کٹھے چلنا تھا، پھر ہمارے پلاٹ بھی انہوں نے نکال دیے. جس سوسائٹی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جس کیس میں ان کو ملوث کیا گیا، وہاں کے جی ایم بھی آئے مارکیٹنگ کے، پرل گلوبل کے، لیکن وہ سوسائٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ وہاں اس کو این او سی نہیں ملا ہوا. تو جب ایک سوسائٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو آپ کا بھی پلاٹ نکال دیں، میرا بھی نکال دیں، تو وہ معنی نہیں رکھتا. لیکن پھر اب فیصلہ یہی ہوا کہ جی ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ ہی کرتے ہیں. جو بھی حالات آپ نے دیکھے ہیں جو نہیں، لیکن اب جس طرح کئی ایسی خواتین تھیں، جس طرح قیصرہ الہی صاحبہ تھی، وہ پرویز الہی صاحب کی ایبسنس میں انہوں نے کنٹیسٹ کیا. یہ الگ بات ہے کہ ان کی ابھی تک ریزرویشنز رہی کہ نتائج صحیح نہیں آئے، ری کاؤنٹنگ انہوں نے دوبارہ اس کی درخواست کی ہے. ریحانہ ڈار صاحبہ تھیں، وہ انہوں نے بھی کنٹیسٹ کیا. تو اگر آپ کی طرف سے بھی یا آپ کی فیملی کی طرف سے تھوڑا سا ایفرٹ ہو جاتا تو آئی تھنک وہ ریزرویشنز تو ختم کی جا سکتی تھیں.
हमने जिस तरह डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा थी, उनके हवाले से भी कुछ इसी किस्म के अकाउंट्स और ये सारी चीजें आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कंटेस्ट कर लिया जिनको था। नहीं लड़ने दिया गया उनको नहीं अच्छा, लड़ने नहीं पहले दिया क्रॉस गया। लग चुका था आपके ख्याल में? मे बी मैं चले इसको एज ए लक कहती हूँ, नहीं था किस्मत में। और दूसरा ये है कि बस फवाद साहब का फैसला था जी कि हमने नहीं ये डिसीजन उनका ये था। उनका था, तो फिर मैं उसके खिलाफ तो नहीं जा सकती। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब लेकिन फवाद साहब की आपके ऑब्वियसली इंटरेक्शन तो होता होगा, मुलाकात होती होगी। अब जो इस वक्त सिनेरियो है, कल भी उन्होंने मुख्तसर बात की सहाफ़ियों से, तो उन्होंने कहा जो जमहूरी तरीका है उसके ऊपर अमल होना चाहिए और जिस पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उसको पार्लियामेंट में वो स्पेस मिलना चाहिए। तो अभी भी आपको लगता है कि कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में मौजूद है पीटीआई के हवाले से, या उनको लगता है कि ठीक है जिसको मैंडेट मिला है उसको मौका मिलना चाहिए? देखिए, हम दोनों का एक यही राय है और उनका भी, उन्होंने भी यही बात की कि जिसका मैंडेट है वो हुकूमत बनाए आके, क्योंकि आपका तो यही होता है ना, जो भारी अक्सरियत से आता है तो पहला उसका राइट होता है हुकूमत बनाने का। अगर वो नाकाम होते हैं तो उसके बाद जिसने बनानी है आप बनाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही चल रहा है, आपने देखा है। तो जिसने भी हुकूमत बनानी है सना, वो आइए बनाइए। अब ये तो बहस बहुत छोटी रह गई है, हमें पाकिस्तान को मुआशी बहरान में से निकालना है, चाहे नवाज शरीफ साहब आएँ, चाहे जरदारी साहब आएँ, उनको मैं तो एज अ सिटीज़न एक्सेप्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ जी आके पाकिस्तान को संभालिए, पाकिस्तान की मईशत संभालें, पाकिस्तान को इस बहरान में से निकालें, इन कर्ज़ों में से निकालें। अब ये डिबेट बहुत छोटी रह गई है कि मेरी या आपकी हुकूमत, अब हमारे स्टेक्स बहुत बड़े हैं इससे। तो आई विश कि ये 8-10 महीने में आवाम के लिए कोई रिलीफ दीजिए, बिजली सस्ती लेकिन आपको करें। लगता है कि 8-10 महीने में चीज़ें बेहतर होंगी? क्योंकि हम तो अगले 5 साल IMF से जान नहीं छुड़ा सकेंगे, बड़ा मुश्किल होगा। एक साइन ऑफ रिलीफ तो दीजिए ना लोगों को, एक पॉजिटिव, एक आप वो तो दीजिए ना, आपके ऊपर जो एक लेबल है वो तो हटाइए ना कि यू कैन ऑल्सो डू बेटर फॉर पाकिस्तान। हम अगर ये सोच के बैठ जाएंगे 5 साल में हम IMF से नहीं निकल सकते, हम पे कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह तो फिर हम ज़िंदगी भर पाकिस्तान इस बहरान में से निकल सकते। लेकिन वी शुड थिंक पॉजिटिवली और चीज़ों को आगे लेके बढ़ें पाकिस्तान के लिए। एक सवाल और भी था, क्योंकि अभी जब तक वो आखिरी जिस पार्टी से एसोसिएटेड थे वो IPP थी, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये रही कि जो उसके चेयरमैन थे जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने कल अपना ओहदा भी छोड़ दिया और उन्होंने कहा मैं सियासत भी छोड़ देता हूँ। ये सबको महसूस होता था कि फवाद चौधरी साहब IPP का हिस्सा तो है, लेकिन वो हाफ हार्टेडली थे, यानी वो उस तरह प्रोएक्टिव नहीं नजर आ। फिर उन्होंने खुद भी बाद में अपने आप को थोड़ा सा साइड लाइन पे कर लिया, क्योंकि आप उनकी अहलियाँ हैं, आप शायद ज़्यादा बेहतर उस मौक़िफ़ पे वाज़े कर सकती हैं बात कि आपको लगता है कि जहांगीर तरीन साहब ने सही वाइज डिसीजन लिया, मतलब पॉलिटिक्स से भी अपने आप को साइलेंट करके, क्योंकि वो नहीं मिल सका जो स्ट्रेंथ उनको मिलनी चाहिए थी मैंडेट की सूरत में? आई थिंक उनका बहुत एक अच्छा ये उनकी पॉजिटिव लेना चाहिए इसको, क्योंकि ही इज़ एन ऑनरेबल मैन और उनकी मेरी नज़र में तो मैं उनकी रिस्पेक्ट जो है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ी है कि उन्होंने एक ऑनरेबल एग्जिट लिया है, शिकस्त को तस्लीम किया है कि हमें नहीं मैंडेट मिला, हमें अवाम ने नहीं एक्सेप्ट किया और मैं रिज़ाइन करके आई वांट टू फोकस ऑन माय लाइफ, क्योंकि वो आपको तो बीमार भी हैं। तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर के, और बहुत अच्छा उन्होंने किया। इस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की भी अगर आप बात करें तो आई मस्ट से कि जिस तरह उन्होंने किया, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने मुबारकबाद दी, ये आपको एक बड़ापन दिखाना होता है, क्योंकि आपको इनर पता होता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, क्या हुआ है आपके साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो, क्योंकि आप खुद भी कंटेस्ट कर रही थी, तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स के हवाले से अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप ने कंटेस्ट करने का सोचा। इस वक्त जो हमारे पास चॉइसेस हैं, जैसे बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनकी आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, और क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि जोड़ तोड़ की सियासत है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इसमें नंबरबाजी करेगी, लेकिन उन्होंने कहा जी हमें नहीं चाहिए वफाकी वज़रा के ओहदे और ये सारी चीज़ें, हम लेकिन सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम मिनिस्टेरियल जो सेरेमोनियल पोस्ट नहीं चाहिए हमें वो चीज़ें। तो आपके ख्याल में ये एक वाइज डिसीजन है? और अगर पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, यानी उन्होंने कहा कि हमें मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए, इसका मतलब ये कि वो अपोजिशन की सोच रखते हैं? वो मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए, या हमें गवर्नरशिप भी नहीं चाहिए, हमें प्रेसिडेंटशिप भी नहीं चाहिए, या हमें सेनेट भी नहीं चाहिए, हमें स्पीकरशिप भी नहीं चाहिए। आई थिंक ये सवाल तो जो वहाँ पे मौजूद थे जर्नलिस्ट, मेरा ख्याल है उनको करना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर हम क्लैरिटी ले लेना कि उनको कुछ गवर्नरशिप और प्रेसिडेंटशिप के ऊपर उन्होंने वैसे बात नहीं की उन्होंने, लेकिन ये कहा कि हमें मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए, यानी कि आई थिंक वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रहे थे। आप एक तरफ खेलते हैं, या तो यू आर इन द ऑपोजिशन और यू आर नॉट। ये तो आपको लगता है कि इसका मतलब है कि बैठ कहाँ रहे हैं असेंबली में, और हुकूमत की साइड पे कि ऑपोजिशन की साइड पे? ये उन्होंने वाजे नहीं किया, ये वाजे। बट आई थिंक मुझे जो उनका माइंड लगा वो ये कि वो ऑपोजिशन और एक मजबूत ऑपोजिशन बनाना चाह रहे हैं। तो आपके ख्याल में इस मरतबा जो अब अगली पार्लियामेंट बनने जा रही है, इसमें असल मजा आपको कहाँ आएगा? जो गवर्नमेंट है वो टफ टाइम देगी, या जो ऑपोजिशन बनने जा रही है वो टफ टाइम देगी? ये तो देखें अभी आज़ाद उम्मीदवारों पे डिपेंड करता है
کہ انہوں نے اب اعلان کرنا ہے 3 دن میں وہ کہاں شمولیت کرتے ہیں، اور جو بھی پی ٹی آئی کے بھی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا بھی مینڈیٹ دیکھا جائے تو ابھی انڈیپینڈنٹ ان کے سب سے ہائیسٹ ہیں وہ، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اٹس سملر سیمس ٹو بی لائک اے پی ڈی ایم گورنمنٹ، مجھے یہی لگتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب حکومت بناتے ہیں یا نون لیگ والے کامیاب ہوتے ہیں، یہ ابھی یہ کشمکشی چل رہا ہے، جو بھی بنائے جی پاکستان کو بہتر کریں، بس جو بھی بنائے۔ بالکل ٹھیک، پرائیورٹی جو ہے وہ پاکستان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ فواد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ یقیناً ان کے حوالے سے ایفرٹس اپنی جگہ، لیکن فواد چودھری صاحب کے لیے ابھی لیگلی ایک لمبا راستہ باقی ہے، جو کہ نیب کے حوالے سے ابھی بھی ان کو درپیش ہے، کیونکہ نیب کے جو مسائل ہیں اور جو کیسز ہیں ان کی رفتار انتہائی سست ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں یہ اپنے کیسز کو، خاص طور پر ان لوگوں کے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی سیاست یا پھر کچھ پولیٹیکل پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کی تھی، اس حوالے سے ابھی تک کچھ بھی پری ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ڈیسائیڈڈ ہے کہ 8 فروری کو عوام نے جو مینڈیٹ جن پولیٹیکل پارٹیز کو دیا ہے ان کو آنے والے چند دنوں میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ حکومت میں جائیں گے یا پھر اپوزیشن میں۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔